بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خاندان میں احمدیت کا نفوذ اور اس کے ثمرات۔ بنت شفیع۔ ہمارے خاندان میں احمدیت ہماری دادی جان محترمہ اللہ رکھی صاحبہ مرحوم کی بدولت آئی۔ دادی جان مخدوم گھرانے سے تھیں۔ ان کی قوم بخاری تھی اور وہ فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ خاکسار کے دادا جان مرحوم کا نام مہر شاہ ولد جیون شاہ تھا۔ جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ دادی جان کی شادی 1906 عیسوی میں کتھو والی گاؤں ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی اور دیندار گھرانے سے تھا اور آپ نیک نفس، باپردہ اور حیادار خاتون تھیں۔ 1924 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں محترمہ اللہ رکھی صاحبہ مرحوم نے خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار، نورانی چہرے اور سفید لباس پہ ملبوس دیکھا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے گاؤں میں ایک احمدی گھرانہ تھا۔ آپ اگلے دن ان کے گھر گئیں اور حضرت اقدس مبارک دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تصویر دیکھ کر آپ نے بے ساختہ کہا کہ یہی امام مہدی علیہ السلام ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور فوراً ایمان لے آئیں۔ گاؤں میں جو مربی سلسلہ موجود تھے ان سے بیعت کا خط لکھوا کر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ بیعت کے بعد جب دادی جان نے گھر میں اپنے احمدی ہونے سے متعلق بتایا تو گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ خاکسار کے والد صاحب مرحوم اس وقت 13 سال کے تھے۔ انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو بتایا کہ قبولیت احمدیت کے بعد ان کے مرحوم مہر شاہ نے والدہ صاحبہ مرحومہ پر سختیاں شروع کر دیں اور ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت طعنہ و تشنیع کی جاتی اور بہت سختی سے انہیں احمدیت چھوڑ دینے کو کہتے تھے۔ والدہ مرحومہ شوہر کی انتہائی فرما بردار تھیں۔ شوہر کو حقیقت میں مجازی خدا کا درجہ دیتی تھیں، لیکن بات جب احمدیت پر آتی تو اپنے موقف پر ڈٹی رہتی کہ امام مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں جن کا صدیوں سے انتظار تھا۔ میری پھپھو جان بتاتی ہیں کہ والد صاحب کلہاڑی دکھا کر والدہ سے کہتے تھے کہ احمدیت چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ خاکسار کی والدہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ والد صاحب مرحوم کی طرف سے سختیاں بھی ان کے پائے استقلال میں رتی بھر جنبش پیدا نہ کر سکیں۔ وہ نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ اپنے بڑے بیٹے خوشی محمد صاحب مرحوم کو بھی سچ اور حق قبول کرنے کا کہا، جو اس وقت 17 سال کے تھے۔ والدہ اور نیک تربیت کی وجہ سے انہوں نے بھی احمدیت قبول کر لی، الحمدللہ۔ دادی جان نے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ ان کے بچے دین سے وابستہ رہیں اپنے دوسرے بیٹے محمد شفیع مرحوم جو اس وقت 13 سال کے تھے، انہیں گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ قادیان بھجوا دیا۔ محض رضائے باری تعالیٰ کے لیے بیٹے کو تنہا اللہ تعالیٰ اور دین سے وابستہ کرنے کے لیے قادیان روانہ کرتے وقت وہ لمحہ بھر کو بھی متردد نہ ہوئیں۔ خاکسار کے والد محمد شفیع صاحب کے قادیان جانے کے بعد اور بیت نے دادا جان مرحوم کو اور زیادہ طیش میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے دادی جان پر مزید سختیاں بڑھا دیں۔ آپ بیمار رہنے لگ گئیں، مگر آفرین ہے آپ پر جو امام مہدی علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں، تا حیات تمام تکلیفوں کے باوجود اس پر قائم رہیں، الحمدللہ۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی چھوٹے تھے جو دادا جان مرحوم کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے غیر احمدی ہیں۔ محترمہ اللہ رکھی صاحبہ مرحومہ انتہائی دیندار، باپردہ اور پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی خاتون تھی۔ آپ غریبوں کے لیے ہر ماہ چاول پکوا کر تقسیم کرواتی اور گھر میں بھی ہر وقت سر پر دوپٹہ کچھ اس طرح اوڑے رکھتی کہ آدھا چہرہ ڈھکا رہتا تھا۔ والد صاحب مرحوم محمد شفیع صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ والدہ صاحبہ یعنی خاکسار کی دادی جان مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی دعاؤں میں مصروف رہتی تھیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز سے اٹھتی تھیں۔ آپ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی تھیں اور انتہائی شفیق، مہربان اور شائستہ مزاج خاتون تھیں۔ محترمہ اللہ رکھی صاحبہ کے بڑے بیٹے خوشی محمد صاحب مرحوم یعنی خاکسار کے تایا جان انتہائی شریف،
انتہائی شریف، سادہ اور صوفی منش انسان تھے۔ پاکستان بننے کے بعد خاکسار کے والد صاحب مرحوم کی تحریک پر آپ سندھ کے شہر کنری تشریف لے آئے۔ آپ کی شادی اپنی کزن عائشہ بیگم صاحبہ غیر جماعت سے ہوئی، جو آپ کی محبت اور خلوص کی وجہ سے جلد ہی احمدی ہو گئیں۔ خوشی محمد صاحب مرحوم انتہائی دعاگو اور تہجد گزار انسان تھے۔ آپ کو جماعتی کتب کے مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کام سے فارغ ہونے کے بعد کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خاکسار کی ہمشیرہ نے بچپن میں تایا جان سے پوچھا کہ ہیروں کی کان ہے؟ آپ نے کہا ہیروں کی کان یا ہیروں کا مرکز قادیان میں ہے۔ جب ہمشیرہ نے والد صاحب مرحوم کو بتایا کہ تایا جان نے ہیروں کا مرکز قادیان بتایا ہے، تو والد صاحب مرحوم ہلکا سا مسکرائے اور بتایا کہ اصل روحانی ہیرے تو قادیان میں ہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور حضرت خلیفۃ المسیح بھی وہیں رہتے تھے، تو وہیں ہیروں کا مرکز ہوا۔ یہ تایا جان کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے سلسلہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے محبت کا انداز تھا۔ دادا جان مرحوم ساری زندگی آپ کو احمدیت چھوڑ دینے کا کہتے اور دباؤ ڈالتے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں چارہ کاٹ رہے تھے، تو جس ٹوکے سے آپ چارہ کاٹ رہے تھے، دادا جان نے وہ ٹوکا آپ سے لے کر آپ کی گردن پر رکھ کر کہا کہ احمدیت چھوڑ دو ورنہ گردن کاٹ دوں گا۔ تایا جان خوشی محمد صاحب نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا۔ پاس بیٹھے ایک عزیز سعد شاہ صاحب نے دادا جان کا ٹوکا پکڑ لیا اور کہا اب تو کچھ خیال کرو، بیٹے نے سر جھکا دیا ہے۔ محترمہ اللہ رکھی صاحبہ مرحوم کے دوسرے بیٹے جنہوں نے احمدیت قبول کی، خاکسار کے والد محترم محمد شفیع قریشی تھے۔ والد صاحب کو دادی جان نے کم عمری میں ہی قادیان بھیج دیا تھا۔ جب ہمارے والدین نے چھوٹے بھائی شکیل احمد قریشی کو چھوٹی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے ربوہ بھیجا، تو والد صاحب نے بتایا کہ میں بھی چھوٹی عمر میں ہی قادیان کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ والد صاحب بتاتے تھے کہ جب میں قادیان گیا تو وہاں کچھ عرصے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے مجھے کتابت سیکھنے کے لیے حضرت میر قاسم صاحب مرحوم ایڈیٹر رسالہ فاروق کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور کافی عرصہ حضرت میر قاسم صاحب کی صحبت میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ نیز والد صاحب بتاتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باہر بیٹھ کر آپ رضی اللہ عنہ کا درس سنتا تھا۔ والد صاحب کو لمبا عرصہ قادیان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ پھر آپ دہلی چلے گئے، پاکستان بننے سے پہلے لاہور آئے، اس کے بعد کنری سندھ آ گئے۔ والد صاحب جب کنری سندھ آئے تو یہاں زیادہ تر ہندو قیام پذیر تھے، جن میں اکثریت والد صاحب کے دوستوں کی تھی۔ تقسیم ہند کے وقت جب ہندو ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ کے دوست اپنے گھروں کی چابیاں ماں سامان آپ کے حوالے کر گئے۔ بعد ازاں جو لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے تھے، والد صاحب کا کنری میں اینٹوں کا بھٹا اور کوئلے کی بھٹیوں کا کاروبار تھا، جن کا کوئلہ کراچی اور ممبئی تک جاتا تھا، اور اللہ نے مال و نعمت میں بے انتہا برکت دی۔ ان کے بارے میں ان کے دوستوں نے بھائی کو بتایا کہ شہر میں امریکن ہسپتال جو عیسائی ٹرسٹ بھی تھا، اس میں ایک لیڈی ڈاکٹر آسٹریلیا سے خدمت انسانیت کے تحت آئی۔ اس نے والد صاحب کی وجاہت اور شرافت کو دیکھ کر شادی کا پیغام دیا۔ والد صاحب مرحوم لیڈی ڈاکٹر سے ملنے گئے جو مسلمان ہونے کو تیار تھی۔ والد صاحب نے پردہ کرنے کی شرط رکھی، مگر اس نے پردہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے والد صاحب مرحوم نے شادی کے لیے حامی نہیں بھری۔ والد صاحب مرحوم کی پہلی شادی محترمہ مختوم بیگم صاحبہ مرحومہ سے ہوئی۔ مختوم بیگم صاحبہ مرحومہ اپنے ننھیال کے ساتھ امرتسر میں رہتی تھیں، جو غیر جماعت تھے، جبکہ ان کے بھائی احمدی تھے جو چاہتے تھے کہ اپنی بہن کی شادی احمدی گھرانے میں کریں۔ یہ والد صاحب مرحوم کے دوست تھے۔ والد صاحب مرحوم نڈر اور دلیر انسان تھے۔ آپ کی شرافت اور دلیری کو دیکھ کر آپ کی رضامندی سے مختوم بیگم صاحبہ کا نکاح والد صاحب سے کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد مختوم بیگم صاحبہ امرتسر چلی گئیں کہ وہاں سے رخصتی ہو۔ ننھیال والوں کو اس نکاح کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ مرزائی کے ساتھ رخصتی نہیں کریں گے، بلکہ اگر والد صاحب مرحوم لینے بھی آئے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ والد صاحب مرحوم نے چندہ پروانہ کی اور کچھ عرصے بعد بیوی کو لینے امرتسر چلے گئے۔
اگرچہ اس وقت سسرال والوں نے رخصتی سے انکار کر دیا اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے، مگر بیوی نے آپ کا ساتھ دیا اور وہ آپ کے ساتھ آ گئی۔ 1 سال بعد وہ امرتسر گئیں اور اسی وقت تقسیم ہند کا واقعہ ہوا۔ وہ اور ایک قافلے کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں قافلوں پر سکھوں کے حملے کے دوران گولی لگنے سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، آمین۔ دادا جان نے والد صاحب مرحوم کی دوسری شادی اپنی بھتیجی نذیرہ بیگم صاحبہ مرحومہ سے کی، جو غیرت جماعت تھی مگر وہ بھی بعد میں احمدی ہو گئی۔ دوسری شادی کے چند ماہ بعد والد صاحب مرحوم کی تیسری شادی ایک کشمیری معزز میں ہوئی، جو خاکسار کی والدہ محترمہ حلیمہ بیگم صاحبہ مرحومہ تھیں۔ آپ حضرت قاضی محمد اکبر صاحب رضی اللہ کی نواسی تھیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی اور کشمیر کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کسوف و خسوف کا نشان دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت حاصل اللہ کی تبلیغ سے کشمیر میں بہت سے لوگ احمدی ہوئے تھے۔ والدہ مرحومہ سے ہم بفضلہ تعالیٰ 9 بہن بھائی ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کو خدا تعالیٰ نے جماعتی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، جو سب دادی جان مرحومہ کی قربانیوں اور دعاؤں کا ثمر ہے۔ آپ کے ایک پوتے عبدالسمیع خان صاحب لندن میں مقامی جماعت کے صدر ہیں۔ پہلے جرمنی اور اب لندن میں بھی تبلیغی کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ کی سعی کا پہلا پھل جناب سمیر بخوتہ صاحب مرحوم ہیں، جن کا تعلق الجزائر کے ایک اعلیٰ خاندان سے تھا۔ جناب بخوتہ صاحب مرحوم کی تبلیغ سے بہت سے لوگوں نے احمدیت قبول کرنے کی سعادت پائی۔ عبدالسمیع صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم الکلام کی روشنی میں عربی زبان پر تحقیق کرنے کی بھی توفیق ملی۔ آپ نے والدہ مرحومہ کی تحریک پر تھر پارکر میں 2 سینٹرز کے لیے زمین لے کر جماعت کے نام وقف کر دی۔ آپ کی پوتی فہمیدہ شاہد کو قرآن کریم باطنی گرامر سکھانے کی توفیق ملی۔ آج کل ہالینڈ میں آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ اسی طرح خاکسار کو مختلف جگہوں پر قرآن کریم کی درست تلفظ اور ترجمے کے ساتھ سکھانے کی توفیق ملی۔ آپ کے ایک پوتے معلم سلسلہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دادی جان مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 13 مئی 2026 عیسوی، صفحہ نمبر 4، آواز محمد اظہار احمد راجہ۔